علیکم۔ پاکستان کی وزارت بین الصوبائی کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینیجنگ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب کو ان کی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ خبر ایک بام شیل کی طرح آئی، کیونکہ خود اس وقت ذکا اشرف صاحب شری لنکا میں شری لنکن کرکٹ بورڈ کے ساتھ فیوچر کے جو پروگرامز ہیں اور جو پلاننگز ہیں اس کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اچانک ہی کہیں سے یہ خبر نکلی اور میڈیا کے اوپر وہ فلیش ہو گئی، اور اس کے بعد تو پھر ایک ایسا طوفان بدتمیزی شروع ہوا کہ سمجھ ہی نہیں کیا ہوا ہے۔ جب ہم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو درون خانہ ذرائع ہیں ان سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ وزارت بین الصوبائی جو وزارت ہے وہ اصل میں ان کا ایک ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہیں، اور اس وزارت کی یہ خواہش ہے کہ ان کو وہاں پر اپوائنٹ کر دیا جائے، کن کی جگہ؟ چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر صاحب کی جگہ۔ اس کے لیے پریشر ڈالا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے مبینہ طور پر کہ وزارت کے لوگ پیسے مانگ رہے تھے کہ بھئی آپ کچھ ہمیں حصہ تو دیں، لیکن جب مینجمنٹ کی طرف سے اس پر ریزسٹنس آئی، مزاحمت آئی، اور انہوں نے کہا کہ صاحب اگر آپ کو کوئی آفیشلی آپ مانگ رہے ہیں تو ہم آپ کو چیک کے ذریعے پے کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آفیشلی نہیں ہم کہہ رہے، آپ ویسے ہمیں دیں۔ تو اس قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، جس پر یقینی طور پر وزارت کا بھی ایک اپنا موقف ہوگا۔ اگر وہ اپنا موقف دینا چاہتے ہوں تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اس گفتگو کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ان پر کوئی ایلیگیشن لگایا جائے، لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں اور انتہائی مصدقہ ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا تھا، لیکن جب نہیں مانے تو پھر یہ لیٹر لکھ دیا گیا۔ اسی طرح سے وزارت ہی نے پولیس کی اسپیشل برانچ سے یہ کہا کہ آپ ذرا ان کے ہمیں کریکٹر چیک کر کے دیں۔ ان کی سرولنس شروع کروا دی گئی تمام مینیجنگ کمیٹی کے لوگوں کی، اس کے علاوہ جو وہاں کا مینجمنٹ ہے، ادروائز ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے لوگوں کی، اور یعنی ان کو پریشرائز کیا جاتا رہا، ایسے ٹیکٹکس یوز کیے جاتے رہے کہ وہ بالآخر سرنڈر کریں اور ان کے جو مطالبات ہیں اس کو تسلیم کریں۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ ہوا، اور پھر ذکا اشرف صاحب نے جب 9 جون کو چارج لیا تھا چیئرمین مینیجنگ کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ کے طور پر، تو انہوں نے ایک لیٹر، چونکہ وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر بھی ہیں، تو انہوں نے ایک خط اپنے چیئرمین بلاول بھٹو کے نام لکھا اور اس میں کہا کہ چونکہ میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین مینیجنگ کمیٹی کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اس لیے میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی رکنیت سے مستعفی ہوتا ہوں۔ اس لیٹر کو 2 مہینے پرانے لیٹر کو نکالا گیا، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک سیاسی وابستگی ہے تو اس لیے ان کو ریموو کیا جائے، تو اس لیٹر کا سہارا لے کر وہ بھی میڈیا میں چلایا گیا۔ تو اس طرح سے ایک پوری سازش بنی گئی جس کے تحت یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے اگر وہ ان کے مطالبات کو، ان کی ڈیمانڈز کو میٹ ود نہیں کرتے تو پھر ان کو وہاں سے ریموو کروا دیا جائے۔ اچھا بھئی، ذکا اشرف صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ وہ کس طرح سے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے معاملات کو چلاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب وہ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ یعنی ZTBL کے چیئرمین بنے تو اس سارے عرصے کے دوران وہ ماشاءاللہ کو 5-6 برس تک اس عہدے پر فائز رہے، اور گلگت کشمیر بلتستان سے لے کر وہ گوادر تک انہوں نے جو بینک کے آپریشنز ہیں ان کو چلایا، اور جب انہوں نے وہ عہدہ چھوڑا ان کے خلاف نیب کی کوئی ایک انکوائری، کرپشن کا کوئی ایک سکینڈل، بے جا بھرتیوں کی کوئی ایک الزام نہیں تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ جیسے ادارے پر بیٹھا ہو، اور وہ جب وہاں سے فارغ ہو تو اس کے خلاف کوئی انکوائری، کوئی کرپشن کا سکینڈل نہ بنتا ہو، حتیٰ کہ جو اس کے بیلنس شیٹ تھی وہ مائنس میں تھی، اور ذکا اشرف صاحب نے اپنے عرصے کے دوران میں اس کو پازیٹیو میں لے کر آئے۔ یہ ایک ان کا ہلکا سا صرف
شخصیت کا تعارف آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اس سے پہلے بھی چیئرمین بنا تو پاکستان کے لیے نیک نام کمایا اور انہوں نے محنت کی، اور اس حوالے سے بھی ان کے اوپر کوئی سکینڈل نہیں ہے، اس حوالے سے بھی ان کے اوپر کوئی کرپشن کی ایز سچ کوئی انکوائری نہیں ہے، نیب کچھ پوچھ نہیں رہی ہے، اور کہیں کسی کورٹوں میں کوئی مقدمات نہیں چل رہے ہیں ان کے خلاف کہ انہوں نے یہ امبیزلمنٹ کی، انہوں نے وہ امبیزلمنٹ کی، انہوں نے اس کو نوازا، انہوں نے اس کو نوازا، تو اس دور کے حوالے سے بھی کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے انضمام الحق جیسے بندے کو، انہوں نے مصباح الحق جیسے بندے کو، انہوں نے محمد حفیظ جیسے بندے کو، جن کے کوئی پولیٹیکل کنیکشنز نہیں ہیں، جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اپنے میرٹ پر، جو اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر پاکستانی ٹیم میں جگہ بنا کر کھیلتے رہے، ان کو انہوں نے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو تفویض کرتے جو ہائیلی اور ویل کنیکٹڈ ہیں، جن کے انٹرنیشنل ایک ریپیوٹ اور طرح کی ہے، ان لوگوں کی بجائے انہوں نے ان لوگوں کو کیا۔ اور پھر سرفراز نواز صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے ہر دور میں ہر چیئرمین کے جو بھی رانگ ڈوئنگز تھیں اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتے رہے ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ سرفراز نواز جیسا ایک بڑا لیجنڈ کرکٹر وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ چودھری ذکا اشرف کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ تو وزارت بین الصوبائی رابطہ کے جو لوگ ہیں وہ اگر کچھ ایسا کر رہے ہیں تو انہیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ پاکستان کا کرکٹ ہی ایک بچہ ہے جو کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو متعارف کرواتا ہے، اس کا ایک بین الاقوامی تعارف ہے۔ اور دیکھیے کتنے ایک افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بابر اعظم کی صلاحیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کوہلی جو ہے اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ واحد پلیئر ہے جو بیک وقت تینوں فارمیٹس میں 2020 میں، ون ڈے میں اور ٹیسٹ میچ میں جو بیٹنگ رینکنگ ہے اس میں ٹاپ پر ہے۔ تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پاس ایک کتنا بڑا ٹیلنٹ ہے کہ جس کا وراٹ کوہلی جیسا ایک عظیم کھلاڑی جو ہے اس کی تعریف کر رہا ہے اور اس کو ایکنالج کر رہا ہے۔ تو ایک ایسی چیز، ایک ایسا کھیل اور ایک ایسا ایریا آف دی پاکستان جو کہ دراصل پاکستان کی ایک انٹرنیشنل انٹروڈکشن میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اس کو اس طرح سے سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اپوائنٹمنٹس کا ہی مسئلہ ہے تو پھر نگران کابینہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں، وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق رہا ہے۔ پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر ہیں ان کے حوالے سے ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر تو وزارت بین الصوبائی رابطہ کو پوری کی پوری نگران حکومت کو فارغ کر دینا چاہیے۔ یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے، اور اس قسم کے لیٹرز لکھ کر مینجمنٹ کو اور چیئرمین مینیجنگ کمیٹی کو پریشان کرنے کی بجائے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ چودھری ذکا اشرف سے کہنا چاہیے، باک اپ ذکا اشرف، وی آر ود یو۔ تھینک یو۔